یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے، جس کی توفیق سے ہم سارے آج جمعۃ الوداع کی اس خوبصورت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو، نماز جمعہ کو، ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان پاک جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور چند ایام باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور رمضان پاک کی برکتیں، بخششیں، مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزے میں نے تم پر اس لیے فرض کی ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری توجہ میری طرف ہو جائے، تم میرے ہی ہو کر جیو، میرے ہی ہو کر مرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 دن، یہ پلک چپکتے گزر جائیں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان پاک کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور زندگی کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سبق، جو نصیحت رمضان پاک ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین جو اس کا اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت تقویٰ ہے، اور جس کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے۔ جب کو وہ کسی غلطی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کسی غلط چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو دل میں تقوی کی دولت موجود ہو تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور رب کیسے دیکھ رہا ہے بندے کو؟ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہیں گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، جہاں تمہاری پہنچ، جہاں تمہارا تصور بھی نہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں یہاں غلطی کر لوں، گناہ کر لوں، یا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیگر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میری قدرت سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ روزہ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو صبح سے لے کر شام تک، اور یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، بندے کو تم لاکھ کہتے رہو، اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے اور دوسرے بندے اس سے پوچھیں کہ تمہارا روزہ ہے تو وہ کہہ سکتا ہے جی میرا روزہ ہے، تو سوائے اس کے کھانے پینے کے اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا۔ فرمایا روزہ جو ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ نماز ہے اسے دیکھ سکتے ہیں، حج ہے اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا باطنی عمل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں چونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ گھڑیاں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں، اور طاق راتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ کہ نماز شبینہ ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن جتنی آپ میں ہمت ہے، آج بھی طاق رات ہے، پرسوں 27ویں کی رات ہے، اور اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، فرمایا وہ ایک طرف، اور لیلۃ القدر ایک رات کو جاگ لینا یہ ایک طرف ہے۔ تو فرمایا
کہ یہ طاق راتیں 5 راتیں اللہ پاک نے بنائی، اس میں حکمت ہے کہ 5 راتوں کو جاگ لو، ہو سکتا ہے ان 5 راتوں میں ایک لازم لیلۃ القدر ہے، لیکن اکثر محدثین علماء وہ اس بات پر اپنا تجربہ پیش کرتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جتنی توفیق ہو ہم یہ 5 راتوں کو جاگیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پچھلے رمضان میں کوئی نہیں بھی روزے رکھے، غلطی بھی ہو گئی ہے، آئیں آج مل کر معافی مانگ لیں، آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آج ہم بیماریوں سے شفا مانگ لیں، آج ہم اپنی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگ لیں، ایمان سے سلامتی کی دعا مانگ لیں، تو یہ جمعۃ الوداع ہے، اور اگلے جمعرات جمعے کو جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو آج کا دن ہم یوم توبہ کے طور پر مناتے ہیں کہ آئیں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یا پروردگار عالم، یہ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی ہے، آئندہ ہم یہ لا عمل بناتے ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں گے، بندے کا کام ہے کوشش کرنا، آگے اس میں خیر ڈالنا یہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، نماز کی نیت کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ آئیں مل کر توبہ کریں، اور توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جب ایک بندہ بگڑا ہوا بندہ، گناہ گار بندہ واپس اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات توبہ کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، اور توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ایک گناہ گار کو بھی امید ہے، ایک نیکوکار کو بھی امید ہے کہ میرے لیے جب تک میری زندگی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، وقت نزا سے پہلے جب سانس اس کی اکھڑ جاتی ہے پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، فرمایا اس کی موت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو تو توبۃ نصوح کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور کے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب تم بھینس یا گائے سے دودھ نکالتے ہو اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ دودھ واپس تھنوں کے ذریعے واپس بھیج دو تو کیا تم اسے بیچ سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے بھولا نہ کریں۔ میں اکثر جمعے میں کہتا رہتا ہوں، ہر بات ہر جمعے پر نہیں، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، یہ وینٹیلیٹر لگتا ہے بندے کو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سانس کتنا قیمتی ہے۔ وہ ایک عرب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو جب وینٹیلیٹر لگایا گیا تو ہفتے کے بعد کو 5-6 لاکھ روپیہ وینٹیلیٹر کا بل بنا، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے سمجھا شاید فیس کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس نے کہا جناب ہم فیس کم کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا فیس تو میں دے سکتا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے 7 دن کا اتنے لاکھ روپیہ لیا ہے تو میرے مالک نے مجھے 70 سال تک فری دیا ہے۔ تو درود شریف کو اپنا سانس بنا لیں، جب بھی سرکار کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 بار نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم بھینس یا گائے سے دودھ نکالتے ہو اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ دودھ واپس اسی رستے سے بھیج دو تو کیا بھیج سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں، ایسا تو ناممکن ہے، دودھ نکل سکتا ہے واپس اس رستے واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طرح وہ بندہ بھی واپس نہ جائے، اس کا واپس غلطیوں کی طرف خطاؤں کی طرف جانا ناممکن ہو جائے،
جس طرح اس نے پہلی زندگی نافرمانیوں میں، گستاخیوں میں، بے ادبیوں میں اور گناہوں میں گزاری تھی، اس طرح وہ عہد کرے کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں تیرا ہو کر گزاروں گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاروں گا۔ فرمایا یہ توبۃ النصوح ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح، سچی توبہ، پکی توبہ۔ یہ نہیں بندے نے صبح گناہ کیا یا اللہ معافی، پھر گھنٹے بعد گناہ کیا یا اللہ معافی، پھر گھنٹے بعد گناہ کیا یا اللہ معافی۔ گناہ پر اصرار کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ ہاں انسان خطا کا پتلا ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارا کام یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، ہم ہی گناہ گار لوگ ہیں۔ تو فرمایا سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یار اے امیر المومنین یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آپ نے 6 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ ایک تو سچے دل سے توبہ کرے، دوسرا جو گناہ کیے ہیں ان کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، تیسرا جس طرح پہلے گناہوں میں زندگی گزاری تھی اب آنے والے جو دن ہیں وہ اچھے کاموں میں گزارے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اور اگر اللہ کے معاملات ہیں اس کی تو توبہ کر رہا ہے، لیکن اس میں اگر بندے بھی شامل ہیں تو بندوں سے بھی معافی مانگ لے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ایسی توبہ کرے کہ پہلے وہ چلتا تھا، دیکھتا تھا، چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ بندہ گناہ گار ہے، دیکھتا تھا تو بندے کہتے تھے یہ بے حیا ہے، بولتا تھا تو بندے کہتے تھے یہ بد زبان ہے، چلتا تھا تو یہ بندے کہتے تھے یہ گناہ گار ہے۔ فرمایا جب تم سچی توبہ کرو تو بولو تو لوگ کہیں کہ کتنی اچھی بولی بولتا ہے، جب تم دیکھو تو لوگ کہیں کہ کتنا حیا والا انسان ہے، جب تم کوئی کام کرو تو لوگ کہیں کتنا نیکوکار انسان ہے، جب تم کسی سے کاروبار کرو تو لوگ کہیں کتنا امانت دار شخص ہے۔ فرمایا تمہاری توبہ تمہاری ذات میں اس طرح نظر آنی چاہیے کہ تمہارے ہر کام کو دیکھ کر ہر بندہ کہے کہ کتنا نیک انسان ہے، اسے سچی توبہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو تم تائب نظر آؤ کہ یہ بندہ بڑا، اور جب تم خلوت میں چلے جاؤ تو تمہاری روٹین جو ہے وہ بدل جائے، تم اسی طرح غلطیاں کرنا شروع کر دو۔ فرمایا جس طرح تم لوگوں کے سامنے توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہو وہی رب تمہیں خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لوگوں اپنی جلوت کی فکر نہ کیا کرو، وہ تمہارے جلوت تمہارے لوگ ٹھیک کروا دیں گے۔ لوگوں کے سامنے بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو لوگ اس کو سیدھا رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے غلط کام نہیں کرتا۔ فرمایا اس کی فکر نہ کرو، اپنی خلوت کی فکر کرو، جب تم تنہا ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو اس وقت دیکھا کرو اب کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید تھا تو آپ اس سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو کسی نے کہا حضور سارے مرید ہیں تو آپ ان سے محبت اتنی کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ تم سے زیادہ رب کو جانتا ہے۔ فرمایا اس کی کوئی مثال، آپ نے ان کو ایک ایک مرغی دی، ایک ایک چھری دی، فرمایا کہ اس کو اس جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب سارے ذبح کر کے آ گئے، ایک بندہ کہتا ہے جناب میں نے مرغی وہاں ذبح کی ہے، میں جنگل میں چلا گیا وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک نے کہا میں ریگستانوں میں چلا گیا وہاں میں نے ذبح کی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب جب وہ مرید آیا نا تو اس کی مرغی صحیح سلامت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی، کیا آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا حضور جہاں بھی جاتا ہوں میرا مالک مجھے دیکھتا ہے، اس لیے مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں رب کی قدرت مجھے ملاحظہ نہ کر رہی ہو، اس لیے میں واپس آ گیا۔ فرمایا میں اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی خشیت الہی کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح تو رمضان پاک یہ سبق دینے کے آیا، لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح کھاؤ کہ تمہارے دل اور دماغ میں یہ بات موجزن ہو جائے کہ رب معاف کرنے والا ہے، رب دیکھنے والا ہے، رب معاف کرنے والا ہے۔
تو فرمایا اے میرے بندو توبہ کر لو۔ ایک اور بڑی حدیث پاک پیاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بندو، اے میرے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک مسافر اونٹ پر اپنی سامان لے کر جاتا ہے، اس پر پانی بھی ہے، اس پر کھانا بھی ہے، اس پر ضروریات زندگی کا سامان بھی ہے، وہ صحراؤں سے گزرتا ہے، جنگلوں سے گزرتا ہے، ایک مقام پر جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، تھک کے سو جاتا ہے، اور سونے کے دوران جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، سو کے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے اس کا اونٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس صحرا میں، اس ریگستانوں میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ اسی اسنا میں اسے کوئی آ کے کہتا ہے کہ تیرا اونٹ تجھے مل گیا ہے، تیرا اونٹ ہمیں مل گیا ہے، یا اسی اسنا میں اس کا اونٹ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ فرمایا جتنی خوشی اسے ہوتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر رب کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ جب وہ سچے دل سے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ دیکھیں وہ مالک ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، نعمتیں بھی اسی نے دی ہیں، اور ہمارے ناز بھی وہی اٹھا رہا ہے۔ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک مؤثر سے وقت میں بھوک بھی ہوتی ہے، لیکن شام کے وقت کتنی نعمتیں آ جاتی ہیں، شہری کے وقت کتنی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا اور پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ہر نیک کام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوئیں تو پھر ثواب، اچھی گفتگو کریں پھر ثواب، کوئی چیز پڑھیں اچھی پھر ثواب، کوئی اور کام کر لیں پھر ثواب، رزق حلال کرمائیں اس دوران پھر ثواب، ڈبل ثواب مل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ نماز ہے، نماز میں اگر آپ مزدوری تو نہیں کر سکتے، صرف نماز پڑھ سکتے، لیکن روزہ ایک ایسی بات ہے، روزہ بھی رکھیں، رزق حلال بھی کمائیں تو ڈبل ثواب ہے۔ روزہ بھی رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کا ڈبل ثواب ہے، روزہ بھی رکھیں، کوئی اور کسی اس دوران غریب کی خدمت کر دیں، ڈبل ثواب ہے۔ تو یہ رمضان پاک کی برکتیں ہیں۔ فرمایا توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیں، میں غلطی کر بیٹھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا اس سے ایک قابل حد گناہ سرزد ہوا ہے، اس سے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو اسلام کا سزا کا اصول ہے اور انصاف کا اصول ہے، یہ اتنا بہترین ہے کہ اگر جرم کو، مجرم کو اس کے مطابق سزا دی جائے، اگر صحیح مجرم ہے اس کو سزا دی جائے تو جرم کم ہو جاتا ہے، جرم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو عدی کی ایک خاتون آئی جس نے چوری کی تھی، اس نے تو قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آ گئے، اس نے یا رسول اللہ یہ فلاں قبیلے کی ہے اور اگر اس کے ساتھ نرمی کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سخت بات فرمائی، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو جب ایک گناہ گار شخص کو صحیح سزا ملتی ہے تو کئی گناہ گار باز آ جاتے ہیں، کئی۔ تو جب اسے حد لگائی گئی اس عورت کو، تو صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ یہ کتنی گناہ گار عورت ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی رب سے معافی مانگی ہے، اگر 70 اہل مدینہ جو گناہ گار ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ اگر اس کی توبہ 70 اہل مدینہ جو ایمان والے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ سچی توبہ کر رہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اپنی نیتوں کو درست فرما لیں، جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو طلب اس کی دنیا ہوتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں دنیا سے نہیں دیتا، اور ایک بندہ نیک کام کرتا ہے طلب اس کی آخرت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتتہ دنیا وہی راغمۃ،
وہ بندہ جو نیک کام کرتا ہے اور طلب اس کی آخرت ہوتی ہے، یعنی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہے جیسے ناک گھسیٹ کے کوئی بندہ آتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب بھی کوئی کام کریں، چاہے روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، کوشش یہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ دنیا تمہارے قدموں کے پیچھے ہوگی، نیچے ہوگی، لیکن اگر تمہاری نیت دنیا ہے تو پھر حضور نے فرمایا دنیا آگے آگے ہوگی، تم پیچھے پیچھے ہوگی، اور وہ کبھی بھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ فرمایا سچی توبہ کرنا، حسن نیت کرنا، حسن اعمال کرنا۔ تم پہلے بھی یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توبہ کا موضوع ارشاد فرماتے تو یہ واقعہ ضرور سناتے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے۔ اب 99 قتل کرنا، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ 99 قتل کیے، وہ ایک عیسائی راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ 99 قتل اور معافی کی گنجائش، تمہیں تو معافی نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا چلو 99 جو کیے ہیں تو 100 پورے کر دیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دی۔ لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا آخر موت ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کبھی نہ کبھی بندے کو یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، چلو میں اب باز آ جاؤں۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا وہ بندہ پھر ایک اور بندے کے پاس گیا، عالم کے پاس۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اگر اللہ معافی دینا چاہے تو تیری معافی ہو سکتی ہے، واللہ غفور رحیم۔ اب جب وہ اس جگہ سے جانے لگا نا تو موت کا ٹائم آ گیا، موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقررہ آ گیا، اور جب وہ بندہ فوت ہو گیا لیکن جا کہاں رہا تھا؟ توبہ کرنے کے لیے۔ اس عالم نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اہل ذکر بیٹھے ہیں، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن جہاں وہاں سے نکلا تو موت کا وقت آ گیا۔ اب جہنم کے فرشتے بھی دوڑے، جنت کے فرشتے بھی دوڑے، دونوں میں بحث ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ یہ گناہ گار ہے، اہل جنتی فرشتوں نے کہا نہیں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب جب دونوں میں بحث ہو گئی، دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا چلو اس طرح کرتے ہیں، جہاں سے یہ نکلا تھا اور جہاں یہ جا رہا تھا دونوں کی زمینوں کو ماپ لو، رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ رب نے بہانے بنا بنا کے ہمیں بخش دینا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں روزے نہیں رکھے حالانکہ وہ بیمار بھی نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز تراویح نمازیں نہیں پڑھی حالانکہ وہ ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ وقت کا پتہ کوئی نہیں، کب اعلان ہو کہ فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا ہے اور کوکولا فیکٹری کے سامنے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، وہ وقت تو آ جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرمایا ماپ لو۔ اب جب وہ ماپنے کے لیے گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، فرمایا میرا بندہ جہاں جا رہا تھا وہاں سے سکڑ جا، وہاں کا فاصلہ کم کر دے، جہاں سے نکلا تھا اس فاصلے کو زیادہ کر دے۔ اب جب ماپنے لگے تو جہاں سے نکلا تھا اور اس بندے کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جہاں توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ فاصلہ کم ہو گیا۔ اہل جنت جو فرشتے تھے وہ جیت گئے، انہوں نے کہا یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بخشش ہے، کیونکہ جس جگہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہاں فاصلہ کم ہے۔ اب سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رب العالمین کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے زمین کو حکم دیا، یہ بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی تھی، اس نے معافی مانگ لی تھی، میری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا تھا، ایک بندے نے اسے مایوس کیا، ایک بندے نے اسے میری رحمت اور امید دلائی، تو میں نے اس کی برکت سے اس فاصلے کو کم کر دیا۔ تو میرے دوستو آئیں آج کا دن ہم توبہ کے طور پر منائیں، شکر کے طور پر منائیں، یہ 4-5 شکر ضرور کیا کریں۔ یا اللہ تو شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، ایک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ رمضان پاک عطا فرمایا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحت دی ہے، اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہیں، یہ زندگی دی ہے،
یہ سارے شکر روزانہ کیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے معاملوں کو سدھارتا جائے گا۔ اور یہ دعا ضرور کیا کریں، ہم گناہ گار ہیں، کبھی بھی اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا تیر مار لیا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے گھبرا گئے، جو بھی کیا ہے بس علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھا کریں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ یا اللہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، میں تو فقیر آدمی، میں تو کمزور آدمی، روز محشر عذر ہائے من پذیر، حشر کا میدان ہوگا تو میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوگی، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہوں گے، لیکن گر تو می بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر تو نے سارے لوگوں کے سامنے میرا حساب لینا ہی ہے، ضرور لینا ہے، تو میری ایک دعا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، پھر مجھے میرے محبوب کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر چھپا کر میرا حساب لینا، کیونکہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ جن کی وجہ سے مجھے ایمان ملا، جن کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا، تو میں اتنی طویل زندگی میں کچھ کر نہ سکا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، پھر مجھے اپنے آقا کی نگاہوں سے اوجھل رکھنا، میں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ تو میرے دوستو آئیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور عجز کا اظہار کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو دن رہ گئے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، دعا فرما۔